السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم ایمبولینس ڈرائیور عارف کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کارساز کے واقعے کی بہت پذیرائی کی۔ کارساز والی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر آپ نے اب تک نہیں سنی ہے تو آپ چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ آئیے کہانی کو عارف کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں سڑکوں پر دوڑتی ایمبولینس میں خود کو ایک خاموش گواہ محسوس کرتا ہوں۔ میں ہر روز زندگی اور موت کے سفر کا گواہ بنتا ہوں۔ میرا کام صرف زندگی بچانا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو آخری منزل تک پہنچانا بھی ہے۔ ہم کیا کیا نہیں دیکھتے، ایک مقام پر آ کر انسان بے حس ہو جاتا ہے، لیکن میں اس گزرے عرصے میں بے حس تو نہ ہوا بلکہ اللہ پاک نے میرے ذہن کے دریچے کھول دیے۔ میں موت اور زندگی کے کھیل کو سمجھنے لگا تھا۔ زندگی امتحان اور موت حقیقت ہے، آخرت کی زندگی ہی دائمی ہے۔ اس رات کارساز والے واقعے کے بعد میرا ایمان اپنی رب کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں پر اور مضبوط ہو گیا۔ اس کے کچھ مہینے بعد کی بات ہے، میری اور رحیم کی ڈیوٹی ساتھ ہی لگا کرتی تھی۔ دن ہو یا رات ہم ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے رحیم کو بڑی سہولت تھی۔ میں اس کو ساتھ تو لے جاتا تھا لیکن کام زیادہ تر خود ہی کیا کرتا تھا۔ جہاں موقع ہوتا وہ پڑھ لیتا۔ اس کے امتحان بھی چل رہے تھے۔ آج ہماری دن کی شفٹ تھی جو رات 8 بجے تک آف ہو جانی تھی۔ 6:45 بجے مجھے کورنگی جانے کا بولا گیا۔ رحیم کورنگی کا ہی رہائشی تھا۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، وہاں سے کام نمٹا کر میں تم کو راستے میں چھوڑ دوں گا اور تم جلدی گھر پہنچ جاؤ گے۔ ہم کورنگی کے لیے نکل پڑے۔ ہمیں کورنگی کے علاقے سے ایک ڈیڈ باڈی اٹھانی تھی۔ وہ ڈیڈ باڈی ایک سفنی اور کالے جادو کرنے والے شخص کی تھی جو پراسرار موت کا شکار ہوا تھا۔ جب ہم اس پسماندہ علاقے کی توسی گلیوں سے گزر کر اس کی رہائش گاہ پر پہنچے، وہاں لوگوں کا مشتعل ہجوم تھا۔ پولیس بھی موجود تھی۔ انسپکٹر عنایت اللہ سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ اس شعبے میں وہ ایک ایماندار انسان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آئے، ہاتھ ملایا۔ اچھا ہوا عارف تم آئے ہو، میں یہی چاہ رہا تھا کہ تم آؤ۔ یہ بندہ یہاں سے لے کر جانا ہے لیکن عوام مشتعل ہے، اس نے کافی لوگوں کا نقصان کیا ہے، نہ جانے کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ عرصے سے اس کی شکایت مل رہی تھی لیکن بس ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچ جاتا تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے، وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور نفری بھی آ رہی ہے۔ میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا اور ان تنگ راستوں کو بھی۔ اس کو یہاں سے نکالنا ناممکن تھا۔ ہم نے لوگوں سے گزارش کی کہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ کچھ میں نے سمجھایا، کچھ انسپکٹر صاحب نے۔ میں نے جا کر لاش کو دیکھا، وہ اکڑی ہوئی تھی۔ اس کو باتھ روم سے دروازہ توڑ کر نکالا گیا تھا۔ ڈیڈ باڈی جس حالت میں تھی وہ بیان سے باہر تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ گھر کیا تھا، جادو اور عملیات کی کیا چیزیں تھی جو وہاں نہیں تھی۔ بہرحال میں اور رحیم اپنا فرض نبھاتے اس لاش کو وہاں سے نکال کر ایمبولینس تک لے آئے۔ پولیس نے لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ وہ آدمی صحت مند نہیں تھا لیکن اس کی لاش بہت بھاری تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی ناپاک چیز گاڑی میں رکھی ہے۔ انسپکٹر صاحب نے ایک کانسٹیبل بھی ہماری ایمبولینس میں بٹھا دیا۔ وہ دوسری گاڑی میں ہمارے پیچھے ہو لیے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر برق رفتاری سے ایمبولینس دوڑا دی۔ میری تیز رفتاری نے پولیس کی گاڑی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ مجھے سیدھا سرد خانے جانا تھا۔ اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد ہی تدفین ہونی تھی۔ اس سب میں 9:30 تو ہمیں ویسے ہی بچ گئے تھے۔ رحیم نے کہا بھی عارف بھائی ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں نے اس کو روڈ پر اتار دیا۔ مجھے اکیلے باڈی لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم تو ڈر اور خوف کو بہت پہلے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر کانسٹیبل ماجد میرے ساتھ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا۔
وہ آرام سے سگریٹ پینے میں لگا تھا۔ مجھے رحیم کو اتارتا دیکھ کر خود بھی اتر کر رفع حاجت کے لیے سائیڈ میں جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ رحیم تو چلا گیا، میں بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ روڈ اتنا سنسان بھی نہیں تھا، گاڑیاں گزر رہی تھی۔ جلدی آ جائیں سر جی، اس نے دیر لگائی تو میں نے آواز لگا دی۔ اس کو آواز لگانے جب میں پیچھے مڑا، مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ اس لاش کا پاؤں ہل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ چلے عارف بھائی چلیں، کانسٹیبل ماجد یہ کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں بھی سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اب کی بار میں نے بیٹھتے ہوئے واضح طور پہ اس کا پاؤں ہلتے دیکھا۔ میں سنگر چورنگی سے ہوتا ہوا کورنگی شاہ فیصل روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت اس روڈ کی حالت بہت خراب تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی بہت کم تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں پر کوئی بوجھ آ گیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب سی دہشت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ میرا گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ میں نے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ مجھے اپنی گاڑی کے پیچھے بہت سے لوگ بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پل کو تو میں کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ غور کیا تو وہ عجیب و غریب حلیے والے بہت سارے لوگ تھے۔ میں نے گاڑی اور تیز کرنا چاہی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مجھ سے سپیڈ بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کانسٹیبل ماجد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس افراتفری میں غور ہی نہیں کیا کہ وہ نہ سگریٹ پی رہا ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح بات کر رہا تھا۔ ماجد بھائی صورتیں پڑھنا شروع کر دے، میں نے اس کو آواز لگائی۔ عارف بھائی اس کو ان کے حوالے کر دو، وہ اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی سائیڈ مرر میں دیکھ رہا تھا۔ خوف تھا یا ضبط کر رہا تھا، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ عارف بھائی گاڑی روک دو، وہ چلانے لگا۔ میں اس سنسان سڑک پر گاڑی روک دیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں باواز بلند قرآنی آیات پڑھنے لگا، لیکن اس کانسٹیبل نے میرے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ مجھے مستقل گاڑی روکنے پر زور دے رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ خود بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ پیچھے لاش برابر میں عجیب حرکتیں کرتا کانسٹیبل اور ہماری گاڑی کے پیچھے لگے سائے، بس میں خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ اس کانسٹیبل نے میرے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں کو پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا۔ گاڑی لہرانے لگی۔ مجھے اپنے سائیڈ مرر میں انسپیکٹر عنایت کی گاڑی دکھائی دی۔ وہ بھی لہراتی گاڑی کو دیکھ کر معاملہ بھاپ گئے اور تیزی سے ہمارے پیچھے آئے۔ ان کو دیکھ کر میں نے گاڑی روک دی اور اسی وقت گاڑی سے اتر گیا۔ میں تو اترا ہی، کانسٹیبل امجد بھی اتر کر آگے کی طرف چلاتا ہوا بھاگنے لگا۔ انسپیکٹر عنایت بھی اپنی ٹیم سمیت آ گئے۔ وہ لوگ بھی بھاگ کر گاڑی سے اترے۔ کچھ لوگ امجد کے پیچھے بھاگے۔ انسپیکٹر عنایت اللہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا عارف؟ مجھے کچھ پتا ہوتا تو بتاتا۔ سر پتا نہیں کیا ہوا ہے، وہ لوگ امجد کو پکڑ کر لائے۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر۔ باقی لوگ بھی ڈرنے لگ گئے۔ اس کو دوسری گاڑی میں ڈالا گیا اور انسپیکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر جی بس صورتیں پڑھتے رہے، اللہ ہمیں خیریت سے پہنچا دے، اور پھر اللہ کا شکر ہے ہم پہنچ گئے۔ اس باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے دے دیا۔ امجد کی حالت صحیح نہیں تھی۔ میرے کہنے پر اس کو وہ لوگ ہمارے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم کیا اور کہا کہ اسے سنسان جگہ پر رفع حاجت کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی اس صورت میں جب ہم ایک مردہ لے جا رہے تھے۔ اور رہی بات اس لاش کی، اس نے نہ جانے کتنے شیطانی کام کیے تھے۔ مرنے کے بعد اس کو ان کا حساب دینا تھا۔ میرے مولوی صاحب کے بتانے پر کہ میں نے اس کا پاؤں ہلتے دیکھا تھا، انسپیکٹر صاحب نے بھی بتایا جب وہ گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی کچھ غیر معمولی محسوس کیا تھا۔ اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین کے لیے بھی ہم ہی اپنی ایمبولینس میں قبرستان لے گئے۔ کوئی والی وارث تو تھا نہیں، جو قبر کھودی گئی وہ چھوٹی پڑ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ 3 دفعہ کوشش کی اس کو قبر میں اتارنے کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ چوتھی بار بس کسی بھی طرح ہم نے اس کو قبر میں ڈال ہی دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کو قبر میں ڈالتے ہی نہ جانے کہاں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل آیا۔ ہم نے جلدی جلدی
قبر پر سلیب لگا کر مٹی ڈلوائی اور استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ انسان کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، لیکن فرعون کے انجام کو بھول جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں جہاں برے لوگ ہیں وہ اچھے اور نیک لوگوں سے بھی دنیا بھری ہے۔ ایک دن میری اور رحیم کی نائٹ شفٹ تھی۔ ہمیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار شریف سے ایک ڈیڈ باڈی اٹھانی تھی۔ میں اور رحیم وہاں پہنچ گئے۔ ایک بزرگ تھے جو زیارت کے لیے آئے تھے، لیکن بس ان کو وہیں ہارٹ اٹیک آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر سرد خانے لے آئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ بہت نورانی چہرہ تھا ان کا۔ مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ ان کے پاس سے کوئی شناخت نہیں مل سکی۔ ہم 15 دن باڈی کو رکھتے تھے، پھر عید ہی کے قبرستان میں لاوارثوں میں ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ میں رحیم سے یہی کہہ رہا تھا، اللہ کرے ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ لے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ رات اس کے بعد ہمیں کوئی کال نہیں آئی۔ رحیم پڑھائی کر رہا تھا اور میں وہیں باہر بینچ پر آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ رات کے 2 بجے ہوں گے۔ میں نے یہی کروٹ لی۔ میری نظر سرد خانے کے دروازے پر پڑی۔ وہاں میں نے انہی بزرگ کو دیکھا۔ وہ ایک لمبے کالے سے آدمی سے بات کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھا، جو وضاحت سے عام انسان ہی لگ رہا تھا، لیکن مجھے صاف لگ رہا تھا وہ انسان نہیں ہے۔ میں تو ان بزرگ کو دیکھ کر ہی ساکت ہو گیا، اور پھر ایک نہیں 2 یا 3 لمبے اور کالے سے آدمی آ گئے۔ وہ آپس میں بڑے اطمینان سے باتیں کر رہے تھے۔ کون تھے، کیا تھے، پتہ نہیں، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی کا آنکھوں دیکھا ایسا واقعہ تھا جو بہت عجیب تھا۔ میں خود ان کی میت اندر رکھوا کر آ رہا ہوں اور وہ سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے 5 منٹ تک ان لوگوں کو بہت واضح دیکھا۔ پھر مجھے رحیم کا خیال آیا، وہ بھی تو یہی تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ رحیم کو دیکھنے کے لیے جو گردن موڑی تو وہ کہیں نہیں تھا، اور پھر جب میں نے واپس وہاں دیکھا تو وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا، لیکن حیرانی ضرور تھی۔ پھر صبح 4 بجے ان کے بیٹے ان کی میت لینے آ گئے۔ وہ کیا پورا جمع غفیر تھا۔ اپنے والد کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ آنے والے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ظہر پر جنازہ رکھا گیا۔ میں نے خاص طور پر ان کو لے جانے کی اجازت لی، حالانکہ میری چھٹی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں ہی ان کو قبرستان تک لے جاؤں۔ رحیم پوچھ بھی رہا تھا، عارف بھائی کیا بات ہے، لیکن میں نے اس کو یہی کہا، بچے میرا دن ہے۔ تو وہ کچھ نہ بولا۔ میں زور سے پہلے پہنچ گیا۔ اتنا نورانی چہرہ تھا کہ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ میں نے ان کی تدفین میں بھی شرکت کی۔ بہت لوگ تھے اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے 6 یتیم بچوں کی پرورش کی تھی۔ نہ جانے کتنے گھروں میں راشن ڈلواتے تھے۔ بچوں کو بغیر بتائے مزار شریف آ گئے۔ ڈرائیور کو دیگے لانے کے لیے بھیجا اور خود احاطے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، لیکن اس کو دیر لگ گئی۔ ایک کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ڈرائیور آیا ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ ان تک پہنچے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک نیک روح تھی۔ آگے بھی اگر زندگی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا رہوں گا۔